السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ النور آیت نمبر 57 سے آخر السورہ بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر۔ اور کافروں کے بارے میں آپ یہ خیال مت کریں کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دینے والے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بلا شبہ واپسی کی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اقامت صلاۃ اور جو اللہ تعالیٰ واحد و لا شریک لہو کی عبادت ہے، اور ادائے زکوٰۃ جو کمزوروں فقیر لوگوں پر احسان ہے، اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ ان کاموں کو بجا لاتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کریں، یعنی ان کے بارے میں آپ جو حکم دیں اس کے مطابق کام کریں، اور جس بات سے آپ منع فرما دیں اس سے سختی سے اجتناب کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرنے کی وجہ سے ان پر رحم فرمائے۔ اور اس میں قطعاً کوئی شک نہیں، جو لوگ یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان پر یقیناً رحم فرمائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ کی آیت میں فرماتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تحسبن، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ گمان مت کریں کہ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے آپ کی مخالفت اور تکذیب کی ہے، معجزین فی الارض، ہم کو زمین میں عاجز کر دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے نبی آپ یہ مت گمان کیجئے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ ہم کو زمین میں عاجز کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو مغلوب کر ہی نہیں سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر غالب و قادر ہے اور وہ انہیں شدید ترین عذاب دے گا۔ اسی لیے فرمایا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، یعنی آخرت میں یہ جہنم رسید ہوں گے۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بلا شبہ وہ واپسی کا برا ٹھکانہ ہے۔ کافروں کا انجام اور ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم يبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثيابكم من الظہیرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ آیت نمبر 58 سے 60 تک ان آیات کریمہ میں قریبی لوگوں کے ایک دوسرے سے اجازت طلب کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس صورت مبارکہ کے آغاز میں جو آپ نے آیتیں پڑھی ہیں، آیت نمبر 27 اور 28، ان میں جس اجازت کے طلب کرنے کا حکم ہے وہ اجنبی لوگوں کے بارے میں ہے، اجنبی لوگوں کے بارے میں ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کے خادم، غلام اور نابالغ بچے بھی
ان سے 3 اوقات میں اجازت لیا کریں۔ نمبر 1، صبح کی نماز سے پہلے، اس لیے کہ اس وقت لوگ اپنے بستروں میں سوئے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، یعنی قیلولے کے وقت، کیونکہ اس وقت انسان اپنے کپڑے اتار کر اپنی بیوی کے ساتھ بھی لیٹ سکتا ہے۔ نمبر 3، وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد، کیونکہ یہ سونے کا وقت ہوتا ہے۔ خادموں اور بچوں کو حکم ہے کہ وہ ان اوقات میں گھر والوں کے ہاں اجازت دیے بغیر اچانک نہیں جایا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ مشغول ہو۔ اسی لیے فرمایا ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں۔ ان اوقات کے بعد، ان وقتوں کے بعد بلا اجازت آنے پر نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کچھ گناہ ہے، یعنی ان 3 وقتوں کے علاوہ اگر بغیر اجازت کے چلے جائیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر وہ ان اوقات کے علاوہ دیگر اوقات میں تمہارے پاس آئیں تو انہیں آنے دینے کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے، اگرچہ وہ کوئی ناپسندیدہ چیز بھی دیکھ لیں، کیونکہ انہیں آنے کی تم نے اجازت دے رکھی ہے اور وہ خدمت وغیرہ کے لیے تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، اور آنے جانے والوں کے لیے معافی ہے جو اور دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ محکم ہے اور ہرگز منسوخ نہیں ہے، لیکن اس کے مطابق لوگوں کا عمل بہت کم ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے بھی لوگوں کے اس طرز عمل پر تنقید کی تھی کہ لوگ اس آیت پر عمل نہیں کرتے۔ امام ابو داؤد نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ آیت اذن پر اکثر لوگ کما حق و ایمان نہیں لاتے، حالانکہ میں اپنی اس لونڈی کو حکم دیتا ہوں کہ وہ ان اوقات میں اجازت لے کر آیا کرے، یعنی ان 3 وقتوں میں میں اپنی لونڈی کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اجازت لے کر آیا کرے۔ پھر فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جب تم میں سے بچے بلوغت کی حد کو پہنچ جائیں تو انہیں بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے، جب بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت حاصل کرتے رہے ہیں، یعنی وہی بچے جو پردے کے ان 3 اوقات میں اجازت لیتے رہے ہیں، بالغ ہونے کے بعد وہ صرف انہی 3 اوقات ہی میں نہیں، صرف ان 3 وقتوں میں نہیں بلکہ ہر وقت اجازت لے کر اندر آیا کریں جب بالغ ہو جائیں۔ یعنی یہ حکم اجنبی لوگوں کے حوالے سے اور ان کیفیتوں کے بارے میں ہے جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی آئیں تو اجازت لے کر آئیں، خواہ ان 3 اوقات میں سے کوئی وقت بھی نہ ہو، خواہ ان 3 اوقات میں سے کوئی وقت نہ بھی ہو، یعنی ان 3 اوقات میں سے کوئی دوسرا وقت ہو پھر بھی اجازت لے کے آئیں، ان کے لیے ہر حال میں اجازت لینا ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ والقواعد من النساء، اور گھروں میں بیٹھنے والی عمر رسیدہ عورتیں، وہ عمر رسیدہ عورتیں جو گھروں میں رہتی ہیں۔ سعید بن جبیر اور قتادہ کا قول ہے کہ ان سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کا حیض منقطع ہو چکا ہو، ان کو حیض نہیں آ رہا اور اب وہ اولاد پیدا کرنے کے بھی قابل نہیں رہی ہوں، اللاتی لا یرجون نکاحا، جو نکاح کی امید بھی نہیں رکھتی، یعنی اب ان میں شادی کی کوئی رغبت بھی نہیں ہے، شادی کرنا بھی نہیں چاہتی۔ فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے پردہ داری کے کپڑے اتار دیں جبکہ وہ اپنی زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں، یعنی ان کے لیے پردے کی اس طرح پابندی نہیں ہے جس طرح دیگر عورتوں کے لیے پابندی ہے۔ یہاں پر ابن مسعود کہتے ہیں فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے پردہ داری کے کپڑے اتار دیں۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کپڑوں سے مراد یہاں پر اوڑھنی، چادر یا برقع ہے۔ ابن عباس، ابن عمر، مجاہد، ابراہیم نخعی، حسن قتادہ، زہری
اور دیگر کئی ائمہ تفسیر کا بھی یہی قول ہے۔ سعید بن جبیر نے غیر متبرجات بزینہ، زیب و زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اوڑھنی یا چادر اتار دینے سے ان کا مقصد زیب و زینت کا اظہار نہ ہو، یعنی ان کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں نے جو نئے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا زیب و زینت جو میں نے اختیار کی ہوئی ہے۔ بہت ساری عورتیں اب کہتی ہیں کہ بھئی اب تو بالکل چھٹی ہے، میں تو 50 سال کی 40-45 سال کی ہو گئی ہوں اور بڈھی ہو گئی ہوں، میرا حیض بھی منقطع ہو گیا ہے، تو اب میں چادر یا برقع اتار سکتی ہوں۔ تو جب چادر برقع اتار دیتی ہیں تو ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کپڑے اچھے پہنی ہوئی ہیں یا زیب و زینت انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے تو وہ لوگ دیکھیں گے۔ ان کے دل کے اندر یہ خیال کبھی بھی نہیں آنا چاہیے کہ میں اپنی زیب و زینت کا اظہار کروں گی۔ اگر وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اس عمر کی ہونے کے باوجود مرد ان کو دیکھ کر فتنے میں پڑ سکتا ہے یا وہ مرد کو دیکھ کر، مردوں کو دیکھ کر فتنے میں پڑ سکتی ہیں اور اپنے اندر وہ کشش بھی پاتی ہیں، خوبصورت بھی ہیں اور ان کے شکل سے اور ان کے جسم سے ظاہر نہیں ہو رہا کہ وہ اتنی عمر تک پہنچ گئی ہیں، اور بے پردہ ہو کر بغیر برقعے یا بغیر چادر کے اگر وہ نکلتی ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ مجھ کو دیکھ کر میرے اندر کشش ہے، مجھ کو دیکھ کر لوگ فتنے میں پڑ سکتے ہیں، تو چاہیے یہ کہ بہتر یہی ہے کہ وہ پردہ کریں اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، چاہیے کہ وہ اس زیب و زینت کا اظہار نہ کریں اور اس سے بچیں، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور افضل ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور بڑا ہی جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 61 میں فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ سے یہ مراد ہے کہ لوگ نابینا آدمی کے ساتھ کھانا کھانے میں حرج سمجھتے تھے، کیونکہ وہ کھانے اور اس کی اچھی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا، لہذا ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کھانے والا کوئی دوسرا شخص اچھی چیزوں کو اس سے پہلے کھا لے۔ اسی طرح وہ لنگڑے آدمی کے ساتھ کھانا کھانے میں بھی حرج سمجھتے تھے، کیونکہ اس کے لیے صحیح طور پر بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا تھا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے والا اس سے زیادہ کھا لیتا تھا۔ اسی طرح مریض انسان بھی دوسرے لوگوں کی طرح صحیح طور پر نہیں کھا سکتا، لہذا وہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے میں حرج محسوس کیا کرتے تھے تاکہ ان پر ظلم نہ ہو جائے، کہیں ان پر ظلم نہ ہو جائے۔ تو اس آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھانے کی اجازت عطا فرما دی۔ یہ سعید بن جبیر کا قول ہے۔ ضحاک کا قول ہے کہ بعثت سے پہلے لوگ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھانے میں حرج سمجھتے تھے، ایک تو اس لیے کہ وہ ان سے نفرت کرتے تھے اور دوسرے اس لیے کہ وہ ان سے زیادہ نہ کھا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا۔ اس آیت کے بارے میں سدی کہتے ہیں وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ، اور نہ خود تمہیں پر کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ یا بھائی یا بیٹے کے گھر میں جاتا تھا، یعنی پہلے جب اپنے باپ اپنے بھائی یا بیٹے کے گھر میں جاتا تو گھر کی خاتون جو تھی اسے کھانے کے لیے کچھ دے دیتی، تو یہ اس لیے نہیں کھاتا تھا کہ صاحب خانہ یعنی گھر والا، اس کا بھائی یا اس کا بیٹا یا اس کا جو گھر والا ہے اس میں گھر میں موجود نہیں ہے۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔
اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ، اور نہ خود تمہیں پر کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ اپنے گھر میں کھانے سے، اپنے گھر سے کھانے سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ لفظی طور پر دوسروں کا اس پر عطف ڈالا جا سکے اور ماں باپ کے حکم میں برابری پیدا کر دی جائے۔ بیٹوں کے گھر کا بھی یہی حکم ہے۔ ان کے گھروں سے کھانے کے بارے میں کوئی قرآن مجید کے اندر نص نہیں ہے، یعنی کوئی حکم نہیں آیا، اس واسطے کہ بیٹوں کا گھر باپ کا گھر ہے اور باپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹے کے گھر میں اجازت لے کر جانے کی یا اجازت سے اس کے گھر میں کھانا کھانے کی۔ یہی وجہ ہے کہ آیت کریمہ سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ بیٹے کا مال باپ کے مال کے قائم مقام ہوتا ہے، بیٹے کا مال باپ کے مال کے قائم مقام ہوتا ہے۔ مسند اور سنن میں کئی سندوں سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ آگے فرمایا او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چاچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک بنے ہو۔ اس کا مفہوم واضح ہے۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ قرابت داروں کا نان نفقہ آپس میں ایک دوسرے پر واجب ہے۔ زہری نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر جایا کرتے تھے اور جاتے وقت اپنے گھروں کی چابیاں اپنے غلاموں اور ملازموں کو دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے اس بات کو حلال قرار دے دیا ہے کہ تم ضرورت کے وقت ہمارے گھر سے کھا سکتے ہو۔ خادم و غلام جواب دیتے کہ یہ حلال نہیں ہے کہ ہم کھائیں، کیونکہ انہوں نے بادل ناخواستہ اس کی اجازت دی ہے، مجبوری کے طور پر انہوں نے اجازت دی ہے، ہم تو محض امین ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے او ما ملکتم مفاتحہ، یا ان گھروں سے جن کی چابیوں کے تم مالک بنے ہو، اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیے۔ آگے او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، یعنی اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے دوست احباب کے گھروں سے کھاؤ جب تمہیں یہ معلوم ہو کہ تمہارا ان کے گھروں سے کھانا ان کو برا نہیں لگے گا، ان پر گرا نہیں گزرے گا اور وہ اس کو ناپسند نہیں کریں گے۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم سب مل کر کھاؤ یا جدا جدا علیحدہ علیحدہ کھاؤ۔ علی بن طلحہ نے حضرت ابن عباس سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، سورۃ النساء، اے مومنو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے ہم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق کھائیں، اور کھانا سب سے افضل مال ہے، لہذا کسی کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ کسی کے ہاں کھانا کھائے۔ تو لوگ ایک دوسرے کے ہاں کھانا کھانے سے رک گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا۔ اب آپ اس پر غور کیجئے کہ کس کس کے گھر میں آپ بغیر اجازت کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ بنو کنانہ کے لوگ زمانہ جاہلیت میں اس بات کو بہت عار سمجھتے تھے کہ ان میں سے کوئی شخص اکیلا کھانا کھائے، حتیٰ کہ ایک بھوکا شخص اونٹ کو چلاتا اور چلاتا چلاتا دور تک چلا جاتا تاکہ وہ کسی ایسے انسان کو لے کر آئے جس کو اپنے ساتھ کھانا کھلائے اور پلائے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں ہے
کہ تم سب مل کر کھاؤ یا جدا جدا کھاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا فرما دی کہ اگر انسان چاہے تو وہ اکیلا بھی کھانا کھا سکتا ہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر بھی کھا سکتا ہے۔ گو لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا جو ہے وہ زیادہ بابرکت اور افضل ہے۔ امام احمد نے وحشی بن حرب سے، انہوں نے اپنے باپ اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ نے فرمایا فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، تم لوگ شاید جدا جدا کھاتے ہو، اکٹھے کھانا کھایا کرو اور اللہ تعالیٰ کے نام سے کھایا کرو، اس سے تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ امام ابن ماجہ ہی نے سالم سے اور انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حضرت عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلوا جمیعا ولا تفرقوا فإن البرکۃ مع الجماعہ، تم سب مل کر کھاؤ اور جدا جدا مت کھایا کرو، برکت مل جل کر ہی کھانے میں ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو یعنی گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ قتادہ اور زہری کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک دوسرے کو سلام کر لیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ ابن جریج کہتے ہیں مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ جب اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ آپ سلام کہنے کو واجب سمجھتے تھے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ جب مسجد میں جاؤ تو کہو السلام علی رسول اللہ، اللہ کے رسول پر سلام ہو۔ جب گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کیا کرو، اور جب کسی ایسے گھر میں جاؤ جہاں کوئی بھی نہ ہو تو کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ اسے اس بات کا حکم ہے کہ وہ اس طرح سلام کرے۔ نیز ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ اس صورت میں فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ جب خالی گھر میں جائیں اور وہاں پر کوئی نہیں رہتا تو کہنا چاہیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اس سلام کا جواب فرشتے دیتے ہیں۔ اور فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت نور میں شریعت کے مضبوط و محکم احکام کو بیان فرمایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اس طرف بھی توجہ مبذول کروائی کہ وہ اپنے بندوں کے لیے صاف شفاف آیات کو بیان فرماتا رہے تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آگے ارشاد ربانی ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، بس مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب وہ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں تو آپ سے اجازت لیے بغیر وہاں سے چلے نہیں جاتے۔ ان الذين يستأذنوك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، بلا شبہ اے نبی، بلا شبہ جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں اور اللہ کے لیے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں، بے شک اللہ رب العالمین بہت بخشنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ یہ ادب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو سکھایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اندر داخل ہونے کے وقت اجازت طلب کرنے کا حکم دیا تھا، ایسے ہی جاتے وقت بھی اجازت طلب کرنے کا حکم دیا ہے، خصوصاً جب کہ مومن
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا کسی ایسے معاملے میں شامل ہوں جو اجتماعی طور پر کرنے والا ہو، مثلا نماز میں یا نماز جمعہ یا نماز عید یا نماز باجماعت، یا کوئی میٹنگ کرنی ہے، کوئی کسی مشورے کے لیے مجلس جمائی گئی ہے، میٹنگ کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس طرح کی صورت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کیے بغیر نہ جائیں، اور جو لوگ یہ طریقہ اختیار کریں گے وہی کامل مومن ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو حکم دیا ہے کہ اس طرح کے موقع پر اگر کوئی مومن آپ سے اجازت طلب کرے اور اگر آپ چاہیں تو اسے اجازت دے دیں، فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے پھر بخشش مانگ لیا کریں۔ امام ابو داؤد نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم فاذا اراد ان يقوم فليسلم فليست الاولى باحق من الاخرہ، جب تم میں سے کوئی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، اور جب مجلس سے اٹھنا چاہے، باہر جانا چاہے، واپس جانا چاہے تو بھی سلام کرے۔ پہلی دفعہ سلام کرنا آخری سلام سے زیادہ ضروری نہیں ہے۔ آج تو ہم یہی سمجھتے ہیں نا، آئے تو کہا السلام علیکم اور مجلس میں بیٹھ گئے، لیکن جس وقت جانے لگے اس وقت سلام نہیں کرتے اور ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا پہلی دفعہ کا سلام کرنا آخری سلام سے زیادہ ضروری نہیں ہے، یعنی دونوں ہی طرح دونوں ہی وقت آتے وقت بھی سلام کیے جائے اور پھر جب مجلس سے اٹھ کر جانے لگیں تو بھی سلام کر کے جائیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ ضحاک نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے تھے، اے محمد، اے ابو القاسم، یعنی آپ کو زور زور سے اس طرح سے آپ کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے آپ کو اس طرح نام لے کر مخاطب کرنے سے منع فرما دیا۔ فرمایا کہ تم ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کیسے کہا کرو، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول۔ قتادہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام اور آپ کی تعظیم و تکریم کو ملحوظ رکھا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم پیغمبر کے بلانے کو آپس میں جیسے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، عبداللہ، عبد الرحمن، یہاں آؤ، ایسے تم آوازیں مت دو آپس میں، ایک دوسرے کو بلانے کی طرح مت پکارو میرے نبی کو۔ جب بلانا ہو تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، یوں بھی مت کہو کہ یا محمد، یوں بھی مت کہو کہ اے عبداللہ کے بیٹے ادھر آؤ، نہیں، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ اے نبی اللہ، اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول کہہ کر مخاطب ہوا کرو۔ اس ارشاد باری تعالیٰ کے مفہوم کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ عقیدہ مت رکھو کہ آپ کی دعا دوسرے انسانوں کی دعا کی طرح ہے، کیونکہ آپ کی دعا تو بارگاہ الہی میں اللہ کے پاس فوراً قبول ہو جاتی ہے، لہذا ڈرو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے بارے میں تمہارے لیے بد دعا کر دیں اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ اس قول کو ابن ابو حاتم نے حضرت ابن عباس، حسن بصری اور عطیہ سے روایت کیا ہے، واللہ اعلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، بے شک اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آڑ لیتے ہوئے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ مقاتل بن حیان کا قول ہے کہ اس سے مراد منافقین ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، چھپی اور ظاہر باتوں کو جاننے والا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ بندے اپنی ظاہری اور باطنی حالتوں میں کس طرح کے کام کرتے ہیں۔ قد یعلم ما انتم علیہ، یقیناً وہ اس طریقے کو جانتا ہے جس پر تم ہو۔ قد تحقیق کے لیے آتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں۔ اور فرمایا قد یعلم اللہ المعوقین منکم، سورۃ الاحزاب، بے شک اللہ تم میں سے انہیں بھی جانتا ہے جو جہاد میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا سورۃ المجادلہ میں فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اے پیغمبر جو عورت آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی تھی، بے شک اللہ نے اس کی التجا کو سن لیا۔ ایک جگہ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، سورۃ البقرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ ان تمام آیات کریمہ میں تحقیق فعل کے لیے حرف قد کو استعمال کیا گیا ہے، حرف جو ہے قد کو استعمال کیا گیا ہے، جس طرح مؤذن تحقیق و ثبوت کے اظہار کے لیے تکبیر میں کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، بے شک نماز کھڑی ہو گئی، تحقیق نماز کھڑی ہو گئی۔ پس اللہ تعالیٰ کا قول قد یعلم ما انتم علیہ، یقیناً وہ اس روش کو جانتا ہے جس پر تم ہو۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جس طریقے پر تم ہو بے شک وہ اس کو جانتا ہے اور دیکھتا ہے، اور اس سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو جو لوگ ان رسول کے حکم کی، امر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مراد آپ کا رستہ، منہج، طریقہ، سنت اور شریعت ہے۔ اقوال و اعمال کے پرکھنے اور جانچنے کے لیے آپ کے ارشادات و اعمال کسوٹی ہیں۔ جو اعمال آپ کی سنت کے مطابق ہوں گے وہ مقبول، اور جو سنت کے خلاف ہوں گے، جو سنت کے مطابق نہیں ہوں گے، خلاف ہوں گے، وہ مردود ہیں، خواہ ان کا کہنے والا یا کرنے والا کوئی بھی ہو۔ جیسا کہ صحیحین اور دیگر کتب حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ لہذا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی ظاہری یا باطنی طور پر مخالفت کریں تو انہیں اس سے ڈرنا چاہیے، ان تصیبہم فتنہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں کوئی آزمائش آ پڑے، ان کے دلوں پر کفر یا نفاق یا بدعت کی وجہ سے کوئی آفت و مصیبت پڑ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب دبوچ لے، یعنی دنیا میں ان پر قتل یا حد یا سزائے قید وغیرہ کی صورت میں ان پر عذاب آ جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس روز وہ لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی جس دن مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائے گا وہ قیامت کا دن ہے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو جو وہ عمل کرتے رہے وہ انہیں بتا دے گا، یعنی انہوں نے دنیا میں عظیم یا حقیر، چھوٹے یا بڑے جو بھی عمل کیے ہوں گے وہ ان کے بارے میں انہیں بتا دے گا۔ جیسا کہ فرمایا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا سب بتا دیا جائے گا۔ اور سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر ایک کا اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا
ولا يظلم ربك احدا، سورۃ الکہف۔ ہر ایک کا اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا، پھر آپ گناہگاروں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے ان اعمالوں کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری تو شامت ہی آ گئی، کیسا ہے یہ ہمارا اعمال نامہ جو کسی چھوٹے اور بڑے عمل کو اس نے نہیں چھوڑا، اس نے تو سب کچھ شمار کر رکھا ہے۔ اور انہوں نے جو عمل کیے تھے حاضر پائیں گے، حاضر کر دیے جائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اسی لیے فرمایا وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جس روز وہ لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا اور دکھا دے گا، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ الحمدللہ سورۃ نور کی تفسیر مکمل ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تفسیر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے اور کوئی بات منہ سے غلط نکل گئی ہے یا کچھ چھوٹ گیا ہے، کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے، تو رب العالمین مجھ کو معاف فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔